بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی سخاوت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونانی کون کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتکار لکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور ان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے ایک گھوڑا جو آزاد نہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس میں سوار ہونے پر ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کی تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجنہ کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسۂ رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجنہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجنہ پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجنہ کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجنہ نے پانی نہ پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجنہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں؟ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجنہ کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکٹری کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجنہ کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے گیا۔
وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہیقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہ لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔